بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے ہیں ان میں سے ہم 3 حکموں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاکی اور اختلاف پیدا ہو جائے ان کے درمیان صلح کا حکم قرآن نے کیا بیان کیا۔ دوسرا، قرآن کریم نے امانتوں کے بارے میں کیا حکم دیا کہ جو امانتیں ہیں وہ حقدار تک کیسے پہنچائی جائیں۔ اور تیسرا جو مسئلہ ہم حکم پڑھیں گے قرآن کا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو سلام کرنے کا اور اس کے جواب دینے کا کیا طریقہ، اس بارے میں قرآن کریم اور شریعت کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہے۔ پہلی چیز، اگر میاں بیوی کے درمیان جو ہے تو ناچاکی کی صورت پیش آ جائے ان کے درمیان صلح کس طرح کرایا جائے گا، تو سورۃ النساء آیت نمبر 35 پارہ نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ اگر تمہیں میاں بیوی کے تعلقات کے بگڑنے کا خدشہ ہو کہ ان دونوں کے درمیان دوری واقع ہو جائے گی تو ایک فیصلہ کرنے والا انصاف پرست انسان تم مرد کے خاندان میں سے اور ایک اسرائیلی عورت کے خاندان میں سے بھیج دو۔ اگر وہ دونوں جو ہیں تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان اتفاق کو خود ہی پیدا کر دیں گے، ان دونوں کے درمیان جوڑ کو خود ہی پیدا کر دیں گے۔ اب قرآن کریم نے یہاں پر جو صلح کی ترتیب بیان کی، یعنی قرآن نے طلاق کے عنوان کو نہیں بیان کیا بلکہ طلاق سے بچنے کا حکم دیا اور حد درجہ اس چیز کا اہتمام کیا کہ بات فیصلے کے ذریعے سے جو ہے وہ مکمل ہو جائے اور معاملہ وہ جدائی تک کسی بھی صورت میں نہ پہنچے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک انصاف کرنے والا انسان مرد کے خاندان میں سے اور ایک جو ہے وہ عورت کے خاندان میں سے مقرر کر دیا جائے۔ پہلی چیز بیان کی کہ انصاف پرست ہو، یعنی سمجھدار ہو، ذی استعداد ہو، تعلیم یافتہ ہو، لوگوں کے درمیان جوڑ کرنے کی، ملانے کی اس کے اندر استعداد موجود ہو، صرف ایک رشتہ، ایک نام، ایک نسبت نہ ہو بلکہ وہ اس منصب کا حقدار بھی ہو کہ جو کام اس کے حوالے کیا گیا ہے وہ اس کام کو مکمل ذمہ داری کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا بھی کر سکے۔ اور دوسرا فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں میں سے ہو، من اہلہ من اہلہا، خاتون کے بھی خاندان میں سے ہو اور مرد کے خاندان میں سے بھی ہو، یعنی راز کی بات راز ہی میں رہے، وہ باہر نہ نکلے۔ اور جب خاندان میں سے ہوگا اس کے دل میں جوڑ کی فکر جو ہے وہ زیادہ ہوگی، وہ پوری کوشش کرے گا ان دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کی جدائی واقع نہ ہو۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان یریدا اصلاحا، اگر یہ صلح کی، جوڑ کی نیت رکھتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو صلح اور جوڑ کی توفیق و لازماً عطا کر دیں۔ 3 حکم معلوم ہوئے، ایک تو یہ کہ طلاق کا فیصلہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو فیصلہ کرنے والا ہو وہ انصاف پرست بھی ہو اور ان کے خاندان ہی کا فرد ہو، اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کی نیت اصلاح کی ہو، اگر ہوئی تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جوڑنے کا ذریعہ اور طریقہ اور راستہ نکال دیں گے، لیکن اگر نہ ہوا تو پھر ان کا آپس میں مل بیٹھنا جو ہے وہ کسی قسم کا کارآمد نہیں ہوگا۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے امانتیں جو ہیں وہ ان کے حقداروں تک پہنچانے کا حکم دیا، اور سورۃ النساء آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں جو ہیں وہ ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ اب امانتیں کیا چیزیں، اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کہ بہت کم ایسا معاملہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا ہو اور اس خطبے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 طرح کے جملے نہ کہے، یعنی ایسا بہت ہی کم ہوا۔ اکثر اوقات یہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے میں ہوا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانت له، کہ جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، ولا دین لمن لا عہد له، اور جس میں عہد کی، وعدے کی پاسداری نہیں اس میں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما يرفع من الناس الامانہ، کہ لوگوں سے جو سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی خیر میں سے وہ امانت داری ہوگی، کہ لوگ امانت کو بھول جائیں گے اور خائن بن جائیں گے۔ وآخر ما يبقى الصلاة، اور آخری وہ چیز جو مسلمانوں میں باقی رہے گی وہ نماز ہوگی۔ لیکن تیسرا لفظ شدید ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا وَرُبَّ مُصَلٍّ لَا خَيْرَ فِي، اور کافی ساری، بہت سارے ایسے نمازی ہیں کہ جن کے اندر کسی قسم کی کوئی خیر نہیں ہوگی، یعنی ان کی نماز جو صرف دکھاوے کی ہوگی اور ان کا
نماز کے ساتھ جو مقصد اور جو طریقہ ہوگا، یعنی اس کے پڑھنے کا جو مقصد ہے، جو اسلامی احکامات ہیں، ان پر ان کی بالکل نظر نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے نماز کی وہ اہمیت، اس کا مقام اور مرتبہ اور اس سے حاصل ہونے والے جو فوائد ہیں، جو ثمرات ہیں، جو اچھی اخلاق ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ان کو جو ہے وہ محروم کر دے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، ایک تو یہ ہے کہ امانت یہ ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے، اور دوسرے لوگوں سے جو خیر کی چیزیں سب سے پہلے چھین لی جائیں گی، ان میں امانت کا جو ہے وہ بہت زیادہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اب امانت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ انسان کے ذمے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو مکمل طریقے پر ادا کرنا یہ امانت کہلاتی ہے۔ یعنی امانت کا تعلق صرف مال کے ساتھ نہیں، بلکہ انسان کے ساتھ جو بھی حقوق ہیں جن کی ادائیگی کرنا ضروری ہے، وہ ساری کی ساری امانت ہیں، ان کو صحیح طریقے سے پورا کیا جائے۔ نماز انسان پر فرض ہے، اس ذمہ داری سے پورا کیا جائے۔ انسان ناپاک ہو جاتا ہے، اس میں پاکی کرنی ہے، تو پاکی میں دیانتداری یہ ہے کہ قرآن نے جو اصول بیان کیا اسی پر انسان اپنے آپ کو پورے سنت، فرائض، مستحبات کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو پاک کرے۔ ایسے ہی کوئی دکاندار ہے، کسی پر کوئی چیز بیچتا ہے، اس صورت میں ناپ تول میں یہ احتیاط کرے، اور اگر کوئی مال پاس رکھتا ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے تو یہ لازماً اس کو سنبھال کر رکھے۔ انسان کا بدن، انسان کی دنیا کی زندگی انسان کے پاس بطور امانت کے، جیسے اگر بادشاہ کسی بھنگی کو ایک بہت عمدہ لباس دے دیتا ہے تو وہ بھنگی اپنی نسبت میں تو وہ ایک کمزور انسان ہے، لیکن اس لباس کی وجہ سے اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے لباس کا بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ بدن اور یہ زندگی ہمیں امانت کے طور پر دی گئی ہے۔ ہم خود بہت کمزور اور بڑے نکمے کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ نے جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے بہت بڑی ہے، وہ اللہ کی اطاعت کی، فرما برداری کی، انسانیت کے ساتھ خیرخواہی کی، اس میں ہمیں پوری دیانتداری کے ساتھ وہ کام کرنا ہے۔ تیسرا حکم جو قرآن نے ارشاد فرمایا وہ ہے سلام کے بارے میں۔ قرآن کریم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کا جواب اس سے اچھے انداز میں دو، یا کم از کم جو الفاظ اس نے کہے تم وہی لوٹا دو۔ پہلا مسئلہ جو یہ ہے کہ آیا سلام کا جواب دینے کا حکم کیا ہے؟ سلام کرنا تو سنت ہے، لیکن جس کو سلام کیا جائے سلام کرنے کے بعد سننے والے پر اس کا جواب دینا وہ واجب ہو جاتا ہے۔ جواب دینا تو واجب ہے، لیکن جو الفاظ اس نے کہے اسی میں جواب دینا تو واجب ہو جائے گا، لیکن اس سے زیادہ کہنا وہ مستحب کے درجے میں ہے۔ جیسے اگر کوئی سلام کرے السلام علیکم، جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام، یہ واجب ہو گیا، لیکن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کہنا، اس کو قرآن نے کہا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا جواب دو، یہ مستحب کے درجے میں ہوگا، ثواب اس کا زیادہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو جواب دیا جائے اس میں انسان اس چیز کا بھی خیال کرے کہ اگر وہ سلام کر رہا تو اس کو جواب بھی مسکرا کر دے، ایسا نہ ہو کہ منہ دوسری طرف ہے، ماتھے پر 12 بج رہے ہیں، تو ایسا انداز نہ ہو، بلکہ مسکرا کر اچھے انداز میں اس کو سلام کا جواب دیا جائے۔ اور تیسرا ادب جو سلام کے بارے میں ہے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام قبل الکلام، سلام جو ہوتا ہے وہ بات کرنے سے پہلے ہے۔ یہ آپ کی جب کسی سے ملاقات ہو تو یہ آمنا سامنا ہو تو سب سے پہلے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد اپنی بات کو شروع کرو۔ بعض ساتھی پہلے ہاتھ ملا لیں گے، کوئی اور بات کر لیں گے، اس کے بعد کہیں گے او سلام کرنا یاد نہ رہا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو معمول بنا لینا یہ خلاف سنت ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب بھی اپنے بھائی سے کسی بھی وقت ملے تو سلام کا اہتمام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لقی احدکم اخاہ، جب تم میں سے کسی کی اپنے بھائی سے ملاقات ہو فلیسلم علیہ، تو سلام کرے، فإن حالت بینہما شجرۃ او جدار او حجر، خواہ آپ دونوں مل رہے تھے اور چلتے چلتے راستے میں درخت آیا، آپ جدا ہوئے، پھر تھوڑی دیر بعد آپ مل گئے، یا راستے میں دیوار آئی یا راستے میں بڑا پتھر آیا، تو اس صورت میں بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ سلام کا اہتمام کرو، کیونکہ سلام میں مسلمان کے لیے بہترین دعائیں ہیں، اس کا اہتمام کرے۔ انسان یہ نہ کہے کہ ابھی تو ہم ملے تھے، ابھی یہاں کھڑے تھے، بہرحال جتنا بھی زیادہ ہو سکے انسان سلام کا اہتمام کرے۔ اور پانچویں بات جو ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ میرا سلام فلاں کو پہنچا دیں، اب سلام کہنے والا کہتا ہے السلام علیکہ، یعنی میری طرف سے اس کو سلام دے دیجیے گا۔ جس کو یہ درمیان میں اپنا وکیل بنا رہا ہے، نائب بنا رہا ہے، قاصد اور پیغام رساں بنا رہا ہے، تو وہ سننے کے بعد جواب میں کہے گا وعلیکہ وعلیہ السلام، اور جب یہ شخص اس دوسرے تک پہنچائے کہ جس تک پہنچانے کی ذمہ داری لگائی گئی تھی،
جب اس کو سلام کہے گا تو وہ بھی جواب میں یہی الفاظ کہے وعلیکہ وعلیہ السلام. تو یہ سلام کے بارے میں جو ہے تو یہ 5واں مسئلہ ہو گیا. چھٹی بات یہ کہ میسج وغیرہ میں سلام کیا جاتا ہے. تو میسج میں جو سلام آتا ہے خط وغیرہ میں ای میل میں، تو خط میسج ای میل کا سلام کا جواب انہی چیزوں میں واپس بھیجنا تو ضروری نہیں، لیکن زبان سے کہنا جو ہے وہ واجب ہی کے درجے میں ہے. انسان وہ سلام پڑھنے کے بعد زبان سے اونچی آواز سے کہے وعلیکم السلام، یہ کہنا واجب ہو جاتا ہے. بعض ساتھی موبائل وغیرہ میں میسج دیکھنے کے باوجود بھی سلام کے جواب کا اہتمام نہیں کرتے، یہ غلط ہے. ہاں، ان کو اسی طرح تحریر کی صورت میں لکھ کر دینا یہ جو ہے واجب، لازم اور ضروری نہیں ہے. اپنی زبان سے کہہ دے تو یہ کافی ہو جاتا ہے. 3 باتیں ہم نے عرض کر دی، ان میں سے تیسرے نمبر پہ جو تھی وہ ہے سلام کے آداب اور اس کے مسائل. دوسری بات جو ہم نے کی تھی وہ تھی کہ امانتیں حقداروں تک پہنچانا اور امانتوں کا لحاظ رکھنا. اور پہلی بات جو ہم نے کی تھی وہ تھی میاں بیوی کے درمیان صلح کے احکامات. اللہ تعالیٰ جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے